نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا به وقلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، مختار کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، ساقی کوثر، شافی محسر، امام الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی بارک وسلم. اسلامی بھائیوں، موضوع خطابت ہے مخلص کون. آج رمضان المبارک کا اس کا آخری جمعہ ہے اور دھیرے دھیرے یہ مبارک مہینہ اپنے رحمتوں کے سائے سمیٹتا ہوا چلا جا رہا ہے اور آخری حد تک پہنچ چکا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ یہ رمضان ہمارے پاس آیا کیوں، کس لیے آیا؟ ہمارے پاس یہ رمضان آیا ہے ہماری تربیت کے لیے اور ہمیں مشق کرانے کے لیے. اور اللہ رب العالمین یہ رمضان ہمیں دے کر کے پرکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کون ہمارا مخلص بندہ ہے. اور یقیناً یہ رمضان آیا اور ایک مومن بندہ سال کے ایک مہینے میں عبادات کر سکتا ہے، اپنے لیے ٹائم نکال سکتا ہے
اور اپنے آپ کو خرافات سے دور رکھ سکتا ہے اور سارے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پورے سال عبادت کر سکتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے اور اللہ کے روبرو ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے میں بتاؤں، یہ رمضان ہمیں مخلص بنانے آیا تھا، ہماری ٹریننگ کے لیے آیا تھا، لیکن مخلص ہوتا ہے کون؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، ممتاز کرنا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اخلاص والے اعمال ہوا کرتے ہیں، اور وہ اعمال اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں اور اس کو اچھا جانتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے بہت بڑے اجر رب العالمین کے پاس موجود ہیں، اور بڑے سے بڑا عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے، تو بڑے سے بڑا عمل کا کوئی بھی ہمیں بدلہ نہیں مل پاتا۔ جب ہم روایت دیکھتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت، ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الخیر والذکر ماذا لہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک بندہ آتا ہے اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف تو وہ نیکی حاصل کرے، دوسری طرف اس کی خواہش ہوتی ہے وہ ذکر، اور اس کا یاد بھی کیا جائے، لوگ اس کو جانیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، لا شیء لہ، 3 مرتبہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اس کی تشریح صحیح بخاری شریف میں دیکھتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، ایک بندہ جو اپنی غیرت کے لیے جہاد کرتا ہے یا لوگوں کی شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے یا اپنی بہادری کے لیے وہ جہاد کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ وہ بندہ جو ہی اولی الکلمہ، جو کلمہ کی بلندی کے لیے، کلمہ کی سرخروئی کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور عبادات کرتا ہے یا کسی بھی معاملے میں وہ کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ شہرت کے لیے، بہادری کے لیے اور غیرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک ہمیں ٹریننگ دے کے جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے اپنے اندر اخلاص کتنا پیدا کیا، آپ نے اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے لگایا کتنا، رب کی خوشنودی آپ نے حاصل کتنی کی، یہ رمضان المبارک ہم سے سوال کر کے آج جا رہا ہے اور جائے گا 2 دن کے بعد، یا جب اس کا ٹائم آئے گا وہ جا رہا ہے تو ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ سال بھر کی ٹریننگ میں آپ نے حاصل کیا کیا۔ اگر ہم خلوص والے ہیں، مخلص ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے ہیں، تلاوت قرآن ہمارا اسی لیے ہوا ہے اور ہم نے نوافل رب العالمین کے لیے ادا کیے ہیں، تو کیا خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے رب کے لیے اپنی ساری راتیں قربان کی اور رب کے لیے اپنی اوقات کو قربان کیا، رب کے لیے اپنی قیمتی لمحات کو قربان کیا، وہ رب العالمین کے یہاں خوش نصیب ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے غور کرتے ہیں کہ آخر ہم کیسے جانیں یہ مخلص کون ہے، رمضان کا فائدہ اٹھایا ہے کس نے، رمضان کے اندر اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ لگایا ہے کس نے۔ آئیے ہم کچھ نشانیاں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے زمرے میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو تو وہ اللہ کے یہاں اپنے مرتبے کو دیکھتا ہے، اس کام کی کمتری یا حقیر پن کو نہیں دیکھتا۔ ایسے سمجھ لیں آپ کہ اگر کوئی کام ہے معاشرے کے اندر اس کو کتنا ہی حقیر سمجھا جا رہا ہے، کتنا ہی کمتر کام ہے، کتنا ہی لوگ اس کو کرنے والے کو حقیر اور کمتر سمجھ رہے ہیں، لیکن
وہ کرنے والے کی نگاہ بڑی اونچی ہوتی ہے، کرنے والے کا نگاہ رب العالمین کی طرف ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے یہ عمل ہم کر رہے ہیں، اس عمل کا بدلہ رب العالمین ہمیں دے گا کیا؟ وہ معاشرے کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کی خوشنودی نہیں چاہتا ہے، اور جب وہ لوگوں کی خوشنودی نہیں چاہتا ہے تو وہ سارے کام کر لے گا، چاہے وہ کتنا حقیر ہو، جس میں رب کی رضا ہو، جس میں رب کی خوشنودی ہو۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ صحیح بخاری شریف کو اس روایت کو اٹھائیں اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ وہاں قیام کرتے ہیں۔ قیام کرنے کے بعد جب مسجد کی تعمیر ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 2 یتیم بچوں سے مسجد کے لیے زمین خریدتے ہیں، اور زمین خریدنے کے بعد اس کے بعد وہاں پر بنیاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، آپ کے جیالے وہاں شریک رہتے ہیں، بنیاد ڈالی جاتی ہے، گارے بنائے جاتے ہیں، مٹی لائے جاتے ہیں، پتھر اور کنکر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات، آپ کے اوپر نبوت کی سرداری رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بعد سب سے بڑا مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا ہے، آپ کو نبوت مل گئی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر کے صرف گارڈن نہیں کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر کے صرف دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میرے اصحاب کیا کر رہے ہیں، میرے اصحاب کا عمل کیا ہے۔ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، گارا اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، پتھر اور کنکر اٹھاتے ہیں، وہاں پر مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرنے کے بعد وہاں جا کے صحابہ کرام کو دیتے ہیں، اے میرے صحاب لو اور مسجد کی تعمیر کرو۔ زبان مبارک سے یہ کلمات نکلتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ صحیح بخاری شریف کی روایت۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجر کو بخش دے۔ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ معاشرے کو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھا تاجدار کائنات کو کہا کیا جائے گا۔ میرے نبی مزدوری کر رہے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا بدلہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا ہے۔ اے میرے دوستو، مسلمان بھائیوں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ معاشرہ ہمیں کیا کہے گا، یہ معاشرہ ہمارے کام کو کتنا کم سمجھے گا۔ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رب العالمین ہمیں کتنا بڑا مقام دے گا، کتنا بڑا ویلو رب کے یہاں ہمارا ہوگا۔ اگر یقین نہیں آتا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ صحیح بخاری کی اس روایت کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کفر اور اسلام کی گہما گہمی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پورا کفر جمع ہو جاتا ہے اسلام کی روشنی کو بجھانے کے لیے، اسلام کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی کو، شمع کو ختم کر دینے کے لیے سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، سارے صحابہ کرام اکٹھا ہوتے ہیں اور خندق کھودی جاتی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام وہاں پہ اپنا محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہاں سے پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ صحابہ کرام کے بیچ میں جاتے ہیں اور اپنے دامن میں مٹی کو اٹھاتے ہیں، پتھر کو اٹھاتے ہیں، اور برا بن عازب راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب ورأت تراب بیاد بطنہ، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے دامن میں مٹی کو لے کر کے ادھر سے ادھر مٹی کو منتقل کر رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے پیٹ پر مٹی نے اپنی تہ جما رکھی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے بندو، یہ ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ مزدوری کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ایسے کام کر رہے ہیں جس کو آج کا معاشرہ دیکھے گا، کہے گا تو کہے گا فلاں بندہ یہ مزدوری کر رہا ہے،
کیوں ایسا کر رہا ہے؟ نہیں ایسا سوچنا نہیں، پہلے دیکھا جائے کہ وہ بندہ کیوں کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، کیا اس کے اندر خلوص تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں یقیناً ہمیں سوچنا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے کام آ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے کام آ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہے ہیں صرف رب کی رضا کے لیے۔ آج ہم نے بھی اگر اس رمضان کے موسم میں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دیا، ہم نے کسی کو افطاری کرا دیا، ہم نے کسی مسکین کے کام آ گئے، ہم کسی کو کچھ دے دیے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق ہم کو دے دی ہے، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے عمرہ پڑے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے سردار اور بہت سے ایسے پراپرٹی والے، بہت سے ایسے ہیرے جواہرات اور روپے پیسے والے پڑے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نکالنے کی توفیق نہیں دیتا ہے، ان سے اللہ رب العالمین نے چھین لیا ہے خلوص کو۔ اللہ کے بندو، اگر یہ ہمارے اندر آ گیا تو سمجھ لیجئے ہمارے اندر بہت بڑی چیز آ گئی ہے۔ یہ خلوص پہلی نشانی میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو، نیکی کا کام، اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا ہے، رب کی خوشنودی کے لیے اسے کر جانا ہے۔ جیسے اب تک اپنے اندر ہم نے خلوص پیدا کیا، یہ ٹریننگ ہماری پوری سال رہنی چاہیے، ہمارا پورا سال عبادت میں گزرے، ہمارا پورا سال رب کی رضا میں گزرے، ہمارا پورا سال رب کو خوش کرنے میں گزرے۔ اگر ایسا نہیں تو ہمارا رمضان بیکار چلا جائے گا، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری ٹریننگ بیکار چلی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ اللہ رب العالمین کا اتنا مبارک مہینہ ہمیں دے دینا بھی بیکار چلا جائے گا، بیکار چلا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اگر دیکھا جائے آپ کے اصحاب کی زندگی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر دیکھیں تو آتے ہیں عروہ بن زبیر اور کہتے ہیں جب آپ مشکیزے میں پانی لے کر کے جاتے ہیں، صحیح روایت ہے، مشکیزے میں پانی لے کر کے جب آپ جاتے ہیں تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ کے شایان شان نہیں ہیں، آپ تو سردار ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ کے اوپر سرداری کا تاج ہے، اور آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ مشکیزے میں پانی لے کر کے جائیں۔ آپ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ بڑے بڑے عمرا ہمارے سامنے آئے، ہماری محتاطی کو قبول کیا، ہمارے پاس آئے، ہماری سرداری کو قبول کیا، ہمارے اندر نخوت، ہمارے اندر کبر اور گھمنڈ تھوڑا سا آیا، میں نے سوچا مشکیزے کا پانی لے لے کر کے لوگوں کو پلاتا رہوں، لوگوں کو دیتا رہوں، ایسے میرا کبر اور میرا گھمنڈ ایسے ہی ختم ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں یہ حقیر سا کام، لیکن کس کو ختم کر رہے ہیں؟ اپنے اندر جو شیطانیت آئی ہے، تھوڑا سا کبر، اس کبر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا، یہ ہمارے نیکوکار لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کیے ہیں تو اس میں صرف اور صرف رب کی رضا مطلوب رہی ہے، اور رب کی رضا ہی مقصود رہی ہے ان کی۔ اور حالت حاضرہ اس سے پہلے کچھ دنوں کے اگر مثال کو ہم دیکھا جائے، بہت زیادہ دن نہیں گزرے، بہت سارے عرصے نہیں گزرے، لیکن کچھ عرصے کی بات میں آپ کو کہتا ہوں۔ محدث نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ یہ پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے کے بعد جب پورا دن پڑھاتے ہیں اس کے بعد اب رات میں آپ چلے جاتے ہیں اسٹیشن پر کلی کا کام کرنے کے لیے، اس کے بعد یہ پول تو اس وقت کھلا جب ایک طالب علم آتا ہے اسٹیشن پہ، اس کے بعد یہ بندے پہنچتے ہیں اور ان کے سامان کو اٹھا کر کے وہ مدرسے تک پہنچاتے ہیں۔ جب وہ بندہ، وہ طالب علم درسگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے یہی شیخ محترم صحیح بخاری کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ جو رات میں کلی کا کام کیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد کہا واہ، وہی شیخ محترم جو صحیح بخاری کی تعلیم دے رہے ہیں، رات میں کلی کا کام کر رہے ہیں، اور اس سے پیسہ جو حاصل ہو رہا ہے جا کر کے طالب علم پر خرچہ کر دے رہے ہیں۔
طالب علم کو دے رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اتنا حقیر وہ کام کر دے رہے ہیں، اور وقت کا محدث ہونے کے بعد ایسے ایسے کام یہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے جو مبارک مہینہ آیا، اس میں ہم نے کوئی بھی کام کر لی، چھوٹا سے چھوٹا کام ہم نے کر لیا، تو ہمارا مقصود صرف اور صرف یہ ہو کہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول کر لے اور ہمیں بخش دے، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے اور ہمیں بخش دے۔ دوسری نشانی ہماری یہ ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے بھی ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دوسری نشانی ہم جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مخلص کون ہے، تو دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رب العالمین نے ہمارے اس کام کو قبول کیا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں ملی نہیں اور ہمیں رب کی طرف لوٹنا ہے، اس کی خوشنودی ہمیں ملنی چاہیے، اس کے دل ڈرتے رہتے ہیں، وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، سنن ترمذی سے صحیح روایت ہے، آپ سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ جو نیک کام بھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، سارے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن آخر کیا ہو گیا ہے؟ کیا الذین یشربون الخمر، کیا یہ ایسے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیا ایسے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ آخر ان کو ڈر لگی ہے کس چیز کی؟ کاہے کو یہ ڈر رہے ہیں؟ نیکی کا کام بھی کرتے ہیں لیکن ڈر بھی رہے ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ لوگ نہ چور ہیں، یہ لوگ نہ شرابی ہیں، یہ لوگ گنہگار نہیں، یہ لوگ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے بندے ہیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں رب العالمین ہمارے روزے کو قبول کرے گا کہ نہیں۔ اولئک الذین یتصدقون ویصلون ویخافون اللہ یتقبل منہم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ لوگ صدقہ کرنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، یہ ساری نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اللہ سے خوف کرتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کام میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ دوسری نشانی ہے کہ اپنے آپ کو اخلاص کا پیکر بنانے کے لیے، اپنے اندر مخلصہ پن لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ خوف بھی ہو کہ کہیں پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے ہمارا یہ عمل قبول کیا کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات آپ سوچتے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دل میں تکبر آ جائے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہمارے دل میں تکبر آ جائے ہم نے نوافل ادا کی، ہمارے دل میں تکبر آ جائے ہم نے نیک اعمال کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، نہیں مسلمانوں، ہم نے کتنا بھی نیکیاں کر لی ہیں، لیکن ہمیں دل میں خوف کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے دل میں رب کے لیے یہ ڈر لانا ہوگا کہ اے لوگوں، ہم نے کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس میں تکبر آ جائے اور ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ نہیں، ہمارے اعمال کو برباد نہیں کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے اور اپنے دل میں سوچنا ہے اور اپنے دل کے اندر مخلصہ پن پیدا کرنا ہے اور رب کے سامنے رضا اور خوشنودی کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ یہ ہمارا اپنا وتیرہ، یہ ہمارا اپنا عمل ہونا چاہیے، ہمیں نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، صحیح مسلم شریف کو اس روایت کو، لمبی روایت کو جب دیکھتے ہیں تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ابو بکر، میں منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہماری حالات دوسرے ہوتے ہیں، لیکن جیسے آپ کی مجلس سے ہم نکلتے ہیں تو ہمارے حالات دوسرے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حنظلہ، میری بھی ایسے حالت ہے، میں بھی تو منافق ہوگا۔ دوڑے دونوں اصحاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو اب سامنے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منافق ہو گئے. پیارے نبی سوال کرتے ہیں کیسے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارے ایمان کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور جب آپ کی مجلس سے ہم دور چلے جاتے ہیں تو ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں اور اسلام ہمارے اندر ایسے اتنا باقی نہیں رہتا جیسا کہ ہمارا آپ کی مجلس میں باقی رہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے اصحاب, اگر ویسا ایمان ہماری مجلس میں جو رہتا ہے ویسا بعد میں تمہارا ہو جائے تو فرشتے آسمان سے اتر کر کے تم سے مصافحہ کریں گے, فرشتے آسمان سے اتر کر کے تم سے ہاتھ ملانے لگیں گے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب تمہارے سامنے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تمہارے ایمان کی زیادتی ہو جاتی ہے, تمہارے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے بندو, وعشرہ مبشرہ, وہ جنت کی خوشخبری پانے والے اصحاب یہ ڈر رہے ہیں, خوف کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال رب کے دربار میں پہنچنے سے پہلے اکارت اور برباد نہ کر دیا جائے. میرے مسلمان بھائیوں, کیا ہم اتنا مطمئن ہو گئے ہیں اپنے اعمال پر؟ نہیں, ہم نے اعمال کر لیے ہیں تو ہم اپنے اعمال پر مطمئن نہ ہو, ہمیشہ رب سے دعائیں کرتے رہیں رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے, ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے. کون نہیں جانتا مدرسہ نبوت کے سب سے پہلے شیخ الحدیث کو, کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نبوت کے سب سے پہلے شیخ الحدیث. اور کیا ہے, جاگنے کی عالم میں ہے, مرنے کا وقت ہے, رو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس, پوچھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے, آخر کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہا ایسا نہیں ہے, دنیا چھوڑنے کے چکر میں نہیں رو رہا ہوں کہ میری دنیا جا رہی ہے, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہمارا سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ راہ ہمارے پاس بہت کم ہے, ہمارے پاس نیکیاں بہت کم ہے. کہیں ایسا نہ ہو رب کے سامنے ہم حاضر ہوں اور ہمارے پاس نیکیاں نہ رہ جائیں, ہمارے پاس نیکیاں نہ رہ جائیں. اللہ کے بندو, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہمارے لیے سوچنے کا محل ہے, ہمارے لیے غور و فکر اور تدبر کرنے کا یہ وقت ہے. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخلص کون ہے. مخلص وہ ہے جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو, اس کا اندر کا معاملہ اس کے ظاہر سے بہتر ہو, سامنے کچھ نظر آتا ہو لیکن اندر سے اخلاص کا بالکل ایک جیتا جاگتا تصویر ہو, اور ایسا ہو جیسے ہمارے سلف صالحین تھے. ربیع بن خیثم کے بارے میں آتا ہے, اکیلے میں رہتے تھے, رب سے رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہتے تھے. اس کے بعد جب کوئی بندہ آپ سے ملنے آتا تھا, آنسو زاروں قطار جاری ہیں آپ کے آنکھ سے, لیکن اس کے بعد اچانک آپ اپنے آنسو کو پوچھنے لگتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کو پتہ چل جائے کہ ربیع بن خیثم رو رہے تھے, اللہ سے ان کا تعلق ایسا ہے یا ایسا رو رہے تھے. نہیں, اس کا باطن جو ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے, اور مخلص آدمی کا باطن اندرونی حصہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے. آج کا ماحول ایسا ہے آپ کا کہ ہمارا دیکھا یہ جاتا ہے کہ سامنے نظر آئیں گے سلام علیکم, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایسا جیسا کہ یہ تقوی کے جیتے جاگتے تصویر ہیں, ان سے بڑھیا دنیا میں کوئی نہیں, اور زمین پر رہنے والوں میں سب سے بہتر انسان ہے. لیکن ان کے اندرونی حالات کو اگر دیکھا جائے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پلیتوں سے بھرے ہوئے ہیں, گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, ساری تنہائی ان کی اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے میں گزر رہی ہے, گناہوں میں گزر رہی ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں, ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بہتر ہو, یہ چیز آپ غور کریں اور اس کو سوچیں. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, اور جب وہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں, جب پہنچتے ہیں رب کے سامنے کوئی بات نہیں کر پائے گا قیامت کے دن. جب اس آیت پر پڑھتے ہیں وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ, کسی کی ہمت نہیں ہوگی, باغی اور گنہگار رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور ہمارے وہ عذر قبول کر لیے جائیں رب کے دربار میں. رب العالمین اس وقت کوئی عذر ان کی قبول نہیں کرے گا. اس آیت پر پہنچتے ہیں فغشی علیہ, ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اللہ کے بندو غور کریں, تھوڑا سوچیں, کہیں ایسا نہ ہو شرم و حیا کی وجہ سے ہم اعمال کر رہے ہوں, کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اعمال کر رہے ہوں, کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے ساتھ میں ہوں اور اذان ہو رہی ہے چلو لوگ کیا کہیں گے ہم نماز پڑھ لیں. نہیں, یہ رمضان نے ہمیں ٹریننگ دی ہے کہ یہ اخلاص اور مخلص کی تینوں نشانیاں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے. ٹائم اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں آپ کو بتاتا ایسے لمحات اور ایسے سلف صالحین کے واقعات کہ آپ کے سامنے دھرے کے دھرے ہیں, اور آپ اس پہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ کس طریقے
سے ہمارے اسلاف تھے. محمد بن منکدر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جاتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ, مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور وہاں پر تہجد کی نماز جب پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھنے کے دوران ایک بندہ آتا ہے اور مسجد کی دیوار کو پکڑ کر کے رونا شروع کرتا ہے. روتا ہے, اے اللہ اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے, باران رحمت کا نزول نہیں ہوا ہے, یہ مدینہ والے ترس گئے ہیں پانی کے لیے. رب العالمین میں تجھے قسم دیتا ہوں تو بارش کو نازل فرما دے. یہ اللہ کا وہ مخلص بندہ تھا اور اتنا کہنا تھا. محمد بن منکدر یہ بیان فرماتے ہیں, صحیح بات ہے, یہ صحیح بات بیان فرماتے ہیں کہ میں تہجد میں تھا اور اچانک دیکھتا ہوں بادل گرجنا شروع ہوا, بارش ٹپکنی شروع ہو گئی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی. وہ بندہ دھیرے سے نکل گیا. میں بھی فجر کی نماز کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا اور جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ وہ ایک گھر میں داخل ہوا. میں نے نشان لگایا, نشان لگانے کے بعد مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور وہاں اذکار میں لگا رہا. جب ذکر و اذکار سے میں فارغ ہوا اس کے بعد میں جاتا ہوں اور اس بندے کہ جہاں نشان لگایا تھا اس کے یہاں پہنچتا ہوں, دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں, کھولتا ہوں, جاتا ہوں, دیکھتا ہوں وہ بندہ جوتے ٹاک رہا ہے, وہ موچی کا کام کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے ان کا حال و احوال پوچھا, وہ بندہ کچھ نہیں بول رہا ہے. اس کے بعد میں نے رات کے سارے مسائل اس کے سامنے بیان کیا. یہ صحیح روایت ہے میرے بھائی, صحیح واقعہ ہے. جو میں نے بیان کیا کہ ایسا مسئلہ, اس نے کہا, اس نے کچھ توجہ نہیں دی. اس کے بعد اس نے یہ کہا, اے میرے بھائی تم نے تو مجھے دیکھ لیا, لیکن ایک بات میری مان لو, وہ یہ کہ میرا یہ اللہ سے جو تعلق ہے اس تعلق کو کسی بھی آدمی سے بتانا نہیں, یہ تعلق کسی بھی آدمی سے بتانا نہیں. اور اتنا کہنا تھا. محمد بن منکدر کہتے ہیں میں ان کے حال و احوال پوچھ کر کے پھر چلا آیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں گیا اور دیکھا ہو سکتا ہے بندہ موجود, دیکھتا ہوں تالا لگا ہے اور بندہ چلا گیا. وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا. اللہ کے مخلص بندے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جن کا اندرونی حصہ چمکتا ہے, روشن رہتا ہے اور ظاہری طور پر وہ تمہیں کچھ نہیں دکھائی دیتے. ظاہری طور پر ایسے ہی تمہارے سامنے آئیں گے جیسے عام لوگ ہوں, لیکن باطن ان کا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ رب کو قسم دے دیں تو رب ان کی قسم کو توڑتا نہیں ہے, جیسے بہت ساری روایت ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر بھی ہم اخلاص پیدا کریں. یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں نا, اس کو ہم جانیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام کو ہم حقیر نہ سمجھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں تو ہم اس پر ڈریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ اخلاص کی یہ نشانیاں آپ آج اس رمضان کے آخری جمعہ میں لے کے جائیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین یہ مخلصوں کی یہ نشانیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہو گئے ہیں رب العالمین اس کو قبول فرما لے. اس کے اندر جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں رب العالمین اس کو درگزر فرما دے. اے اللہ یہ رمضان المبارک گزر رہا ہے, اس رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ کیے اس کو قبول فرما لے اور اس کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے. اے رب العالمین ہماری اصلاح فرما لے اور ایسا اصلاح فرما دے کہ رب العالمین آئندہ ہم ان گناہوں سے بچیں جس پر تیرا غضب نازل ہو جائے. اے اللہ ہمیں زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. آمین. تقبل یا رب العالمین.